بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چار نعمتیں ایسی ہیں جو ہر جنتی عورت کو دنیا ہی میں عطا ہو جاتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے، چار ایسی خوبیاں اور چار ایسے اعمال اگر کسی عورت میں نمایاں ہو تو یہ اس بات کی روشن علامت ہے اللہ تعالیٰ نے اسے جنتی ہونے کا شرف دنیا ہی میں عطا فرما دیا ہے۔ یہ بہت بڑی خوش قسمتی اور سعادت کی بات ہے۔ ایسی عورت کو چاہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اپنی اس نعمت کی قدر پہچانے، کیونکہ ہر کسی کو یہ مقام حاصل نہیں ہوتا۔ محترم خواتین و حضرات، بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ایکتا اور بے نیاز ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے اور نہ ہی کوئی اس کے برابر ہو سکتا ہے۔ وہی خالق کائنات ہے جس نے زمین آسمان کو پیدا فرمایا، وہی رزاق ہے جو ہر جاندار کو اس کا رزق پہنچاتا ہے، وہی رحمان رحیم ہے جو اپنے بندوں پر بے پائے مہربانی فرماتا ہے۔ وہ دلوں کے حال جاننے والا، چھپی ہوئی باتوں سے باخبر اور ہر چیز پر کامل قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کی رحمت وسیع ہے اور اس کا عدل کامل ہے۔ وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے آزمائے۔ جو بندہ یا بندی اس کے احکام پر ثابت قدمی کے ساتھ چلتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایسے انعامات تیار فرماتا ہے جو انسانی عقل اور تصور سے کہیں بلند ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر انسان کے دل میں جنت کی خواہش موجود ہوتی ہے، انسان چاہے نیک ہو یا گنہگار، عورت ہو یا مرد، سب یہی چاہتے ہیں مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے، ان کی لغزشوں کو درگزر کر دے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر دے۔ لیکن حقیقت یہ ہے، جنت کس کو نصیب ہوگی، اس کا احاطہ علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کون اس کے انعامات کا مستحق ہے۔ محترم خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک نہایت اہم اور فکر انگیز موضوع کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے ایک بابرکت قول میں چار ایسی صفات نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ جنتی عورتوں کو دنیا ہی میں عطا فرما دیتا ہے۔ وہ چار نشانیاں ہیں جو کسی عورت کی خوش نصیب اور اس کی اعلیٰ مقام کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور ان کو سمجھنا ہر مسلمان عورت کے لیے بے حد ضروری ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کو بہتر انداز میں گزار سکے۔ اکثر خواتین کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، جہاں مردوں کے لیے جنت کی بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، وہاں عورتوں کے لیے کیا انعامات ہیں؟ یہ ایک فطری سوال ہے، اور اسی کا جواب دینا اس گفتگو کا مقصد ہے۔ اسلام نے عورت کو وہی عزت، مقام، اجر عطا کیا جو اس کے اعمال کے مطابق اسے ملنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ قرآن پاک میں بھی بارہا اس بات کا ذکر کیا گیا، جو ایمان اور نیک اعمال اختیار کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ اسے بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ اب ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس قول کی طرف لے چلتے ہیں جس میں آپ نے وہ چار چیزیں بیان فرمائیں جو اللہ تعالیٰ جنتی عورتوں کو دنیا ہی میں عطا کر دیتا ہے، اور یہی نشانیاں اس بات کی دلیل ہیں اللہ نے ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں یہ باپردہ خاتون حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی، میں یہ جاننا چاہتی ہوں عورتوں میں وہ کون سی خاص صفات پائی جاتی ہے جن سے یہ پہچانا جا سکے وہ جنتی ہے۔ یہ سوال سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نہایت حکمت شفقت کے ساتھ جواب ارشاد فرمایا اور کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یہ دنیا انسان کی زندگی کا یہ قیمتی سرمایہ ہے، مگر اس
پوری دنیا کا سب سے بیش قیمت سرمایہ ایک نیک اور صالح عورت ہے۔ آپ نے فرمایا اگر وہ نیک عورت ماں کے مقام پر فائز ہو جائے تو اس کے قدموں تلے جنت رکھ دی جاتی ہے، یعنی اس کی خدمت اطاعت انسان کو جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ اگر وہی عورت بیوی کے روپ میں ہو تو وہ اپنے شوہر کے لیے دنیا کی سب سے قیمتی دولت بن جاتی ہے، جو اس کی زندگی میں سکون، محبت اور برکت کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح اگر وہ بیٹی یا بہن کے روپ میں ہو تو وہ اپنے والدین اور بہن بھائی کے لیے رحمت نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے اور ان کے لیے جہنم سے بچاؤ کا سبب بن جاتی ہے۔ اگر کوئی عورت اس دنیا میں یہ چاہتی ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے یہ قیمتی سرمایہ بن جائے تو اس کے لیے ضروری ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرے۔ اسے چاہیے وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ محترم خواتین و حضرات، دوسری علامت یہ ہے عورت سچائی اور حق کا ساتھ اختیار کرے، کیونکہ سچ انسان کو نیکی کے طرف مائل کرتا ہے اور نیکی بالآخر جنت تک پہنچاتی ہے۔ اسی طرح صبر ایک ایسی عظیم صفت ہے جو عورت کو بلند درجات عطا کرتی ہے۔ جو عورتیں مشکلات میں صبر سے کام لیتی ہے، وہ شکوہ شکایت نہیں کرتے، وہ حقیقت میں جنت کی امانت بن جاتی ہے۔ ایسے خواتین اپنے معاملات میں برداشت اور خاموشی کے ساتھ اللہ کی رضا کو ترجیح دیتی ہے۔ اس کی بہترین مثال حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی سے ملتی ہے، جنہوں نے اپنی حیات مبارکہ میں بے شمار مشکلات کا سامنا کیا مگر ہمیشہ صبر شکر کا دامن تھامے رکھا۔ جو عورت اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہے اور اپنے شوہر کی جائز باتوں میں فرما برداری کرتی ہے، وہ بھی جنت کی مستحق بن جاتی ہے۔ ایک واقعہ اس بات کو واضح کرتا ہے۔ ایک بدصورت شخص جس کی بیوی نہایت حسین جمیل تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا، تمہاری بیوی تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے؟ اس نے عرض کیا، وہ میری بہت قدر کرتی ہے، میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتی اور میری خدمت کا بھرپور خیال رکھتی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا کر اسے خوشخبری دے دو، وہ جنتی عورتوں میں سے ہے، کیونکہ وہ اپنے حسن کے باوجود اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہے۔ محترم خواتین و حضرات، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، آپ کو سب سے زیادہ عزیز کون ہے؟ اللہ نے فرمایا، کنعان کہ ایک گاؤں میں ایک عورت بیال رہتی ہے، وہی مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو دیکھا اس عورت کے نہ ہاتھ تھے، نہ پاؤں، نہ آنکھیں، نہ کان، صرف ایک زبان تھی جس سے وہ مسلسل اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ اس عورت نے کہا کہ اے موسیٰ، اگر اللہ مجھے قدم دیتا تو ممکن تھا میں ان سے گناہ کے راستوں پر چل پڑتی، اگر ہاتھ دیتا تو شاید میں کسی پر ظلم کرتی، اگر آنکھیں دیتا تو میں نامحرم کو دیکھتی، مگر اللہ نے مجھے ان سب سے بچا لیا اور زبان عطا کی تاکہ میں اس کا شکر ادا کرتی رہوں۔ اس واقعے سے سبق ملتا ہے، اصل کامیابی صبر، شکر، اللہ کی رضا میں راضی رہنے میں ہے۔ عورتوں کے لیے بہترین نمونہ حضرت فاطمہ کی ذات ہے۔ اللہ کا خوف دل میں رکھنا، شوہر کی اطاعت کرنا، حیا اور عزت کی حفاظت کرنا جنتی عورتوں کا پہچان ہے۔ وہ اپنے گھر کے امانت دار ہوتی ہے، مال کو فضول خرچ میں ضائع نہیں کرتی اور اولاد کی بہترین تربیت کرتی ہے۔ اللہ کا ذکر اس کی زندگی کا حصہ ہوتا ہے، جس سے اسے سکون قلب حاصل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی زبان کی حفاظت کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جنتی عورت غیبت، جھوٹ، فضول گفتگو سے بچتی ہے،
اس کی گفتگو نرم سچی ہوتی ہے۔ جب یہ تمام صفات یعنی اللہ کی رضا، سچائی، حیا اور ذکر کسی ایک شخصیت میں جمع ہو جائے تو وہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی خیر کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ صفات مسلسل محنت اور نیت کے صفائی کا نتیجہ ہوتی ہے جو دنیا آخرت دونوں سنوار دیتی ہے۔ یہی وہ 4 نعمتیں ہیں جو ہر جنتی عورت کو دنیا ہی میں عطا ہو جاتی ہے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔